جزا اللہ عنا محمد ماہ و اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ چائے پلائیے جی، شاباش، چائے پی لیں۔ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، آپ چائے پی لیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ اس وقت ہماری طرف اللہ جل شانہ کا جو حکم متوجہ ہے، وہ دراصل ہماری اس کو پورا کرنا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ دیکھیں، ایک اپنی ذات کو شریعت کے تابع لانا اور مطابق بنانا، اور ایک دوسروں کو دین کی دعوت دینا، تو فی زمانہ اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ ایسے نوجوان کہ جو حالات حاضرہ سے بھی واقف ہوں اور جدید تعلیم یافتہ بھی ہوں، اور ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈر جاتے ہوں، وہ کوشش کرتے ہوں کہ ہم شریعت کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچیں۔ تو میرے دل میں جو اللہ رب العزت کی جانب سے گائیڈنس آئی ہے، وہ یہ کہ ایسے نوجوانوں کو اجازت دی جائے، اور ان کو میں نے ایسے احباب کو ذکر کی اجازت دی۔ ان کی تعداد بھی اب 10 سے زیادہ ہے جو ذکر بتلا رہے ہیں، اور اس کے فوائد بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک علاقہ ہے کنگن پور، اس میں مجلس ذکر میں 60-70 آدمی نوجوان جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سیالکوٹ کے اندر، سرگودا کے اندر کچھ ساتھی۔ تو مقصود دین کا کام ہے۔ جس طرح گناہوں کی سنسنی خیزی اور تیزی اور فحاشی کے امور میں بہت سرعت اور ترقی اور عجلت ہے، اور اس کو میس کمیونیکیشن کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا نظام بھی قائم کر رکھا ہے، جہاں پر برائی، آج صرف یہ بات ہے کہ برائی غالب ہے اور حق اور نیکی مغلوب ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکی کو ری انفورسمنٹ اور قوت پہنچانے کے لیے ہم بھی جگہ جگہ پر دائی جو ہیں وہ قائم کریں۔ میرا ارادہ ہے کہ لاہور میں 1000 نوجوان ایسے ہوں کہ جو ہر بستی میں لوگوں کو ذکر بتا رہے ہوں اور وہ مجلس ذکر کر رہے ہوں۔ تو ذیشان یہ ہمارے ساتھ، انہوں نے درس نظامی ہمارے یعنی ساتھیوں کے ساتھ جامع شفیہ سے انہوں نے درس نظامی بھی کیا، ذکر اذکار بھی کیے، پھر ہم نے ان کا ٹیسٹ بھی لیا۔ ٹیسٹ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب دین اور دنیا سامنے آتی ہے، ٹیسٹ کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ تہجد سے ٹیسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ کئی تاجر ایسے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں اور بازار میں آ کر پھر وہ شریعت کا خیال نہیں رکھتے، وہ مال پیسہ ان کا مقصود بنا ہوتا ہے، اور وہ مال پیسے کی محبت میں شریعت کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ ہوا کہ ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے بالمقابل دنیا آتی ہے، اب دنیا بیوی کی شکل میں آئے، بچے کی شکل میں آئے، اولاد کی شکل میں آئے، بزنس کی شکل میں آئے، کاروبار کی شکل میں آئے، تو ایسی شکل میں وہ اللہ کو مقدم کر لے، آخرت کو مقدم کر لے۔ جب آدمی کوئی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو مقدم کر لیتا ہے، تو پھر الحمدللہ اس بات کی امید رکھی جاتی ہے کہ کام کرنے سے اللہ رب العزت اس کی تربیت فرما دیتے ہیں۔ کل میں مجلس ثانی کے مکتوبات میں پڑھا تھا کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو کہ جن کی سلوک کی تکمیل نہیں بھی ہوئی ہوتی، ان کو مشائخ اکابر اجازت اس لیے دیتے ہیں کہ جس وقت ان کو اجازت دی جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کرتے ہوئے، یا جن کو وہ ذکر بتلاتے ہیں، جن کی تربیت کرتے ہیں، جس کو مرید کہتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے 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 ان کا سلوک جو ہے اور ان کا اللہ کا راستہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میرے اوپر یہ احوال اس وجہ سے بھی ہیں کہ شہر کے اندر زنا، شراب، نارکوٹکس
اور ادویات ڈرگز پھیلی ہوئی ہیں، پھر نماز نہیں ہے، پھر کرپشن ہے، صادق اور امین ملنا مشکل ہے. تو ایسی شکل میں ہم انتظار کریں کہ کوئی آدمی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام پائے، تو وہ تو ہم بھی ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. اس لیے جو نوجوان جس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جائے اور اللہ کا خوف آ جائے اور اس کو اپنی حرام شہوات پر کنٹرول کرنا آ جائے اور وہ شیطان کے وساوس کی نشاندہی کر سکے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت سارے شیطان کے وساوس ہیں کہ جو نورانی شکل میں آتے ہیں، اگر وہ اس کی نشاندہی کر لے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتے ہیں. کل بھی میں حضرت کے مکتوبات میں پڑھا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ شیطان کا جو حملہ یعنی مسکنت، عاجزی اور تواضع کی شکل میں آتا ہے نا، یعنی آپ کے اوپر عاجزی، تواضع اور مسکنت پیدا کرتا ہے، اور خضوع خشوع جس کو شریعت نے نفاق کا خشوع بھی کہا ہے، وہ حملہ فرمایا. حضرت لکھتے ہیں اس حملے سے بچنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں نا، ایک تو شیطان کا حملہ نا جس میں اس نے حرام شہوات پیدا کر دی، دوسروں کی طرف گناہ، وہ تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے گناہ اس میں گندگی کی لاست ہے، تو آپ فوراً عام آدمی بھی معلوم کر لیتا ہے. لیکن نیکوکاروں اور صوفیاء میں اور مشائخ میں وہ اس طرح سے غلبہ کرتا ہے. یہ حضرت کل میں رات کو پڑھا تھا، کہتے تھے اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پہچان نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے لے، ان کو دستار بندی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس انہوں نے ہی پڑھنا ہے، انہوں نے پڑھنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے دین کو ہر کام پر مقدم رکھوں گا، اور میں دعوت اور ارشاد کے عمل کو اپنی زندگی میں سب سے نمایاں حیثیت دوں گا. میں نے ارادہ کیا کہ میں کمینی دنیا کو ترک کر دوں گا اور اپنے اندر سے حب الشہوات اور حب الدنیا اس کو نکالنے کے لیے پوری کوشش کروں گا، اور میں آخرت کو اور دعوت اللہ کو اور لوگوں کی خیرخواہی کو اپنی ذات پر مقدم رکھوں گا. میں نے ارادہ کیا اللہ تک رسائی کا اور اللہ کے قرب کا. اس سلسلے میں جائز خواہشات کی کثرت سے بھی بچوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے. تا دم آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مر مٹوں گا، اور ہر حال میں اللہ کی طرف بلانے کو، تعلق مع اللہ کی محنت کو، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی محنت کو ہر شے پر مقدم رکھوں گا. جز اللہ عنا محمد ماہ و اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا. اب دعا اس کو کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ دین کی ہوائیں چلا دیجیے، فحاشی کو مٹا دیجیے، عریانی کو مٹا دیجیے. اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو حیا اور تقوی نصیب فرما دیجیے. اللہ رب العزت
بندوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ رب العزت انشان کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور ان کی ذریت کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں جاری فرما۔ اللہ حضور کی سنتوں کا ہمیں شدائی بنا، حضور کی سنتوں کی قدر و منزلت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمیں اکابر سے کمی نسبت نصیب فرما، اور ہمیں اپنے اکابر کے درس پر بے لوث ہو کر دین کا کام کرنے کے لیے قبول فرما۔ اللہ کمینی دنیا کی خوف سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ ہم کبھی بھی کمینی دنیا کو اللہ کی عزت آپ کے دین پر مقدم نہ رکھیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ نفس و شیطان کے حملوں سے بچا دیجیے، اللہ شیطان کے نورانی جالوں سے بچا دیجیے۔ اللہ اس مجمع میں جتنے بھی احباب ہیں سب کے قلوب میں نور ہدایت داخل فرما۔ اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور ان کے کلام میں وہ تاثیر پیدا فرما کہ جس سے لوگوں کے قلوب بدل جائیں، جس سے لوگوں کے قلوب میں اللہ تیرا تذکرہ اور تیری یاد پیدا ہو جائے، جس سے اللہ رب العزت انسان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ ان کو نوجوانوں کے لیے قابل تقلید بنا دے، اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور اپنے ذکر کو عام کرنے کا ذریعہ بنا۔ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اور اس مجمع میں جتنے بھی نوجوان ہیں سب کو تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی والی پاک زندگی نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ علیہ